معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد مکی ہے، تلاوت میں 38 نمبر صافات کے بعد ہے، اور نزول میں بھی یہ 38 نمبر ہے اور نازل ہوئے سورہ قمر کے بعد. اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل سورہ صافات کے آخر میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا ذکر فرمایا، اور صاد والقرآن الذکر اس کے ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. دوسری ربط یہ ہے کہ جس طرح ماقبل میں سورہ صافات میں برگزیدہ بندوں کے عجز کا بیان تھا، یہاں بھی برگزیدہ بندوں کے عجز کا بیان ہے. تیسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل سورہ صافات میں اس بات توحید تھا، یہاں پر منکرین توحید کی شکایات کا بیان ہے. اس سورت کا موضوع ہے پچھلے امتیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی تکذیب کی. اور یہ لوگ اگر انابت اختیار کر لے اور پیغمبر کی بات مان لے تو یہ نجات پالیں گے. اس سورت کا خلاصہ تمہید مع ترغیب، شکوجات، تخویفات، زجرات، دعوی توحید پر 5 دلائل، ایک عقلی دلیل، ایک دلیل وحی، انجام فریقین، نفی علم عیب عن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حال ملائکہ اور حال ابلیس. بسم اللہ. شروع اللہ کے نام سے، الذی جعل القرآن، کہ بنا دیا قرآن مجید کو دلیلاً علی رسالت الرسول، پیغمبر کی رسالت پر دلیل. الرحمن، اللہ تعالی عام میں ربان علی الحلق بارسالہ،
الرحیم اللہ تعالی خاص مہربانی للمؤمنین بعطاء التوفیق بقبول الرسالہ. سواد حروف مقطعات میں سے جمہور مفسرین خلفائے راشدین مانا کرتے اللہ عالم بمرادہ. جو رمز نکالتے وہ فرماتے سواد صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی نبوتہ. والقرآن قسم ہے قرآن مجید کی ذی ذکر جو سمجھانے والی ہے. قرآن مجید جو سمجھانے والی ہے. بل الذین بلکہ وہ لوگ کفروا جو کافر ہے فی عزت و شقاق فی عزت وہ تکبر میں ہے و شقاق عداوت میں ہے. کم اہلکنا بہتوں کو ہلاک کریں گے بہت کو ہلاک کیا ہم نے من قبل ان سے پہلے من قرن جماعتوں میں سے فنادو پر وہ پس وہ پکارنے لگے ولاۃ حین مناس. ولاۃ یہ لا جو ہے نا یہ مشبہ بلیسا ہے اور اسم اس کا معذوف ہے اور یہ تا جو ہے نا یہ زائدہ ہے. ولاتا ولیسا ولیس الحین حین مناس اور نہیں تھا وہ حین ان کے لیے وہ وقت ان کے لیے خلاصی کا وقت. تو اس میں مشابہ بلیسا ہو گیا اس کا اسم معذوف ہوا. اور یہ کہ نہیں لا لنفی الجنس سے اور حین مناسن اس کا اسم ہے اور خبر اس کا معذوف ہے کہ ولا تحین مناسل لہم نہیں تھی وہ بچنے کی جگہ ان کے لیے. وعجبوا اور وہ تعجب کرنے لگے اس بات پر ان جاءہم کہ آیا ان کے پاس منذر ڈرانے والا. منہم ان میں سے وقال الکافرون اور کہا کافر لوگوں نے ھذا ساحر کذاب یہ جادوگر جھوٹا ہے. وقال الکافرون کہا کافروں نے ھذا ساحر کذاب اجعل الآلیۃ کیا یہ کر دیا اس نے الآلیۃ خداؤں کو الہ واحد ایک خدا. ان ھذا بے شک ھذا یہ لشیء عجاب یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. وانطلق الملأ وانطلق اور چل کڑے ہوئے الملأ وہ سردار منہم ان میں سے انہوں نے کہا انمشو کہ تم چلو فی طریق آبائکم
وَاصْبِرُوا اور صبر کرو علی آلہتکم اے علی عبادت آلہتکم ان ھذا بے شک یہ توحید لشیء یراد لشیء یہ توحید جو ہے لشیء عجاب یہ بڑی تعجب کی بات ہے وانطلق الملأ اور چل کڑے ہوئے الملأ اور سردار منہم ان میں سے تو انہوں نے کہا انمشو علی واصبروا علی آلت ما سمعنا نہیں سنائے ہم نے بہذا اس توحید کو فی الملت الآخرہ اے فی دین آخر سوا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا نہیں ہے یہ الا اختلاق مگر یہ بنائی ہوئی بات ہے یہ جھوٹ ہے انزل آیا نازل کیا جاتا ہے علیہ اس کے اوپر الذکر قرآن مجید من بیننا ہم سب میں سے بل ہم فی شک بلکہ نہیں ہم فی شک وہ شک میں ہیں وہ دھوکے میں ہیں من ذکر اس قرآن مجید سے بل لما بلکہ ابھی تک نہیں چکا انہوں نے یذوق العذاب اب نہیں چکا ہے انہوں نے غذاب کو ام عندهم کیا ہے ان کے پاس خزائن رحمت ربک اے اختیار و خزائن رحمت من ربک آپ کے رب کے خزانوں کا اختیار العزیز جو زبردست ہے الوہاب جو بخشنے والا ہے ام لہم کیا ہے ان کے لیے ملک السماوات حکومت آسمانوں کی فی زعمہم والارض اور زمین کی وما بینہما جو ان کے درمیان میں ہے فلیرتقوا تو ان کو چاہیے کہ وہ چڑھے فی الاسباب رسیاں تان کر فلیرتقوا یہ امر للتوبیح ہے یہ الموصلۃ الی السماء فلیاتوا بالوحی علی من یشاء جندم ما یہ ایک لشکر ہے ہنالک مہزوم یہ وہاں جو ہے نا تباہ ہوا ہے من الاحزاب سب لشکروں میں سے کذبت قبلہم قوم نوح چٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم وعاد اور عاد وفرعون اور فرعون ذو الاوتاد جو میخوں والا تھا ذو الاوتاد فرعون کو ذو الاوتاد اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو یہ جب جاتا تھا نا تو اس کے پاس بڑا لشکر ہوتا تھا بڑا لشکر ہوتا تھا اب اس کے لیے بہت خیمے لگاتا تھا لازمی بات ہے اب اس میخوں کے اس کے لیے جو ہے نا وہ کیل ہونا چاہیے تو ان کے پاس زیادہ کیل ہوتے تھے تو اسی وجہ سے ذو الاوتاد سے مراد پھر ذو المجموع الکثیرہ ان کے پاس لوگ زیادہ ہوتے تھے ایک معنی یہ ہے دوسرا مفسرین فرماتے کہ یہ جو جاتا تھا نا تو ان کا جو خیمے لگاتے تھے وہ جن کیلوں کے ساتھ ان کو باندھا جاتا تھا وہ سونے کی ہوتی تھی تو اس کو ذو الاوتاد کہتے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جب کسی کو جب سزا دیتا تھا نا یہ بڑا ظالم تھا تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ میخے جو ہے نا وہ ٹونگ دیتا تھا وثمود اور سمود وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم واصحاب الایکہ اور جنگل والے یعنی قوم شعیب علیہ السلام
اولئک الاحزاب، اولئک یہی وہ بڑی فوجیں ہے، ان کلو یہ جتنے بھی تھے، ان کلو نہیں تھے یہ سب، الا مگر کذب الرسل انہوں نے تکذیب کی پیغمبروں کی، فحق کا تو ثابت ہو گیا ان کے اوپر عقاب، وہ میری سزا، وہ غضب۔ وما ينظر هؤلاء اور راہ نہیں دیکھتے ہؤلاء یہ لوگ، یہ اہل مکہ یہ انتظار نہیں کرتے، الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک چنگار کی، ما لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من فواق، نہیں ہوگا اس کے لیے وقفہ۔ فواق کہتے ہیں جب گائے یا بھینس کی وہ دودھ دوہتے ہیں نا، تو ایک حلبہ، دونوں حلبتین، اے مقدار ما بین الحلبتین، ایک کو دویا اس کے بعد جب دوسرے کو کرتے ہیں نا تو اس کے درمیان میں تو بالکل وقفہ نہیں ہوتا، تو معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا، بریک نہیں ہوگا۔ وقالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، عجل جلدی لے آ، علینا ہمارے اوپر، کتنا ہماری چٹھی کو، ہمارے حصے کو، قبل یوم الحساب ہمارے عمل نامے کو حساب کے دن سے پہلے۔ اب تسلی پیغمبر، اصبر آپ صبر کرے، علامہ اس چیز پر یقولون کہ جو کہتے یہ اہل مکہ، وذکر عبدنا اور یاد کر ہمارے بندے کو داؤد، داؤد علیہ السلام تھے ذل عید، قوت والے تھے، طاقت والے تھے، انہو اواب وہ راجع رہنے والا تھا اللہ کو۔ داؤد علیہ السلام کو ذل عید کہتے کیوں؟ ایک وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانا یاکل من عمل یدیہ، داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے نا وہ ذل عید کہتے ہیں۔ دوسرا ذل عید ذو قوہ علی العبادہ، یصوم یوما ویفطر یوما، وہ عبادت میں جو ہے نا وہ بڑے پکے تھے، ایک دن روزہ ہوتا تھا تو دوسرا دن جو ہے نا وہ افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اور یا ذل عید، اور طاقت والے تھے، اور رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک میں قیام کرتے تھے، ایک میں جو ہے نا وہ عبادت کرتے تھے، اور ایک میں آرام کرتے تھے۔ انا سخرنا بے شک ہم نے تابع کیا، الجبال پہاڑوں کو، معه اس کے ساتھ، یسبحنا کہ وہ پاکی بولتے تھے، بالعشی والاشراق شام کو، والاشراق اور صبح کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا صبح پہلی ہوتی ہے، شام بعد میں۔ ہمارے اسلامی تاریخ میں، قمری تاریخوں میں، وہ دن جو ہے نا کب سے شروع ہوتا ہے؟ شام سے شروع ہوتا ہے۔ وَالطَّيْرَ مَخْشُورَةً اور وہ پرندے، مخشورتاً وہ جمع ہوتے تھے اس کے ارد، کل لو اواب یہ سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ اور ہم نے قوت دی ان کو، اس کی سلطنت کی، وآتیناہ الحکمت اور ہم نے بتا دی ان کو تدبیر، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن خطاب۔